میں زلزلے نے مشرقی ساحلی علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا. شدت 7.2 ریکارڈ کی گئی. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 29 کلومیٹر تھی. زلزلے کا مرکز ساحلی شہر پیٹرو پاولوس کیمچاٹسکی سے 55 کلومیٹر دور تھا. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے بعد سونامی وارننگ جاری کر دی گئی. مونسون کا طوفانی اسپیل جاری. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیلابی ریلیں تباہی مچانے لگے. سپی، بولان، نصیر آباد، ڈیرہ بگٹی، جھلمکسی، ہرنائی اور کردونوہ میں نشیبی علاقے زیر آب. رابطہ سڑکیں متاثر. چمن میں پانی گھروں میں داخل. کچے مکان متاثر. موشکی میں طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. پاک ایران قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل. لنڈی کوتل میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. خیبر پاک افغان شاہراہ زیر آب. سوابی میں 60 سالہ شخص سیلابی ریلے میں بہہ گیا. مسافر گاڑیاں پھنس گئی. ڈیرہ غازی خان میں درجنوں مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے. ظفروال کے قریب نالا ڈھیک میں 3 نوجوان ڈوب گئے. 2 کی نعشیں نکال لی گئیں. لوئر دیر کے برساتی نالے میں 2 بچے ڈوب کر جان بحق. دریا سندھ میں سیون شریف کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. 2 لاکھ کیوسیک کا ریلا کوٹری بیراج کی طرف بڑھنے لگا. 30 سے زائد دیہات دریا بور. سینکڑوں ایکڑ اراضی پر تیار فصل تباہ. تونسا بیراج کے مقام پر بھی درمیانے درجے کے سندھ کی سطح پر اضافہ. پانی کی آمد اور اخراج 3,42,000 کیوسیک ریکارڈ. رابطہ نہروں کو پانی کے لیے کھول دیا گیا. کوٹ ادو کے مقام پر سپر بند میں کٹاؤ. دریائے چناب میں چنیور کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. 1 لاکھ کیوسیک کا ریلا گزرنے لگا. فلڈ وارننگ جاری. فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود احتسابی میں یقین رکھتے ہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے، تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی، تقسیم کی سیاست کی، نفرت کی سیاست کی، اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اس ملک میں بدامنی پھیلانے کی، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں، جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا، اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں. ملک میں سازش کے سرگنا بانی پی ٹی آئی اور سہولت کار فیض حمید تھے. ثاقب نثار ہوں یا کوئی بھی ہو، معاملہ آگے بڑھے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا ایک سیاسی لیڈر نے ملک میں انتشار اور تقسیم کی سیاست کو پروان چڑھایا. ملک کی سالمیت کے خلاف سازشیں کی. دہشت گردوں کو کون واپس لایا؟ کیا وہ بھی گٹھ جوڑ نہیں تھا؟ عطا تارڑ بولے ہم فوج کے احتسابی عمل کو خوشائند سمجھتے ہیں. باقی اداروں کو بھی خود احتسابی کا عمل شروع کرنا چاہیے. ملک کے خلاف جو سازشیں کرنا چاہے گا اس کا انجام یہی ہوگا. کہا 200 یونٹ کے صارفین کو وزیر اعظم پہلے ہی 50 ارب روپے کی سبسڈی دے چکے ہیں. مریم نواز نے پنجاب میں صارفین کو بجلی کی مد میں بڑا ریلیف دیا. فیض حمید کی گرفتاری سے خوف زدہ ہوں، نہ ہی ڈرا ہوا. ایسا ہوتا تو 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہ کرتا. بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. جیل میں سہولت کاری کی خبروں کو رد کر دیا. کہا میرے سیل کے پاس جیمرز لگے ہیں، یہاں موبائل کام نہیں کرتے. میرے پاس روز وکلا اور پارٹی رہنما آتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اختلافات پر بولے عاطف خان اور جنید خان کو انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا کہا ہے. سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کا معاملہ غیر معمولی نوعیت کا ہے. شواہد مل رہے ہیں کہ کیسے معاملات کو چلایا گیا. بغاوت کی سزا تو ہوگی. یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے. اس کے اثرات بھی بہت سنگین ہوں گے. اس طرح کا معجزہ کبھی نہیں ہوا. ایسی شخصیت پر پہلے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. بولے ایک دن قبل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں. ثاقب نثار کہتے ہیں فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں. خدا کا خوف کریں. اس تعلق کی شہادت 25 کروڑ لوگ دے سکتے ہیں. آپ کے اس تعلق سے ملک میں عدم استحکام آیا. اچھے خاصے ملک کو آپ نے برباد کر دیا. آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں. میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اپنی تقریر میں وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے خلاف ہونی چاہیے. آپ بجلی کی لاگت کے مطابق بل بنائیں اور یہ جو اس میں بے تحاشا ٹیکس لگا دیے ہیں ان ٹیکسوں کو ختم کریں. ابھی 2 مہینے کے لیے کل نواز شریف صاحب نے اعلان کیا
تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ مجبور ہوئے ہیں، ورنہ کون پوچھ رہا تھا. اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. صرف 2 مہینے کا یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے. جماعت اسلامی کا 28 اگست کو ملک گیر احتجاج اور ہڑتال کا اعلان. نواز شریف نے صرف پنجاب کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی. آپ 2 ماہ کا ریلیف دے کر جان نہیں چھڑوا سکتے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا باقی صوبوں میں بھی ریلیف ملنا چاہیے. حکمرانوں نے جو اربوں لوٹے وہ عوام کیوں ادا کریں. وزیر اعظم مہنگائی کم اور ٹیرف میں تبدیلیاں لائیں. حکومتی جماعتوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں. وفاق کا پورا نظام کراچی سے جمع ہونے والے ٹیکس پر چلتا ہے. میرے پیارے مصطفیٰ بھائی، پنجاب نے بجلی کے بلوں میں ریلیف مفت میں نہیں دیا، اپنے عوام کے لیے پیسے دے کر لیا ہے اور اس کے لیے پنجاب نے اپنے بجٹ سے 45 ارب ادا کیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل. کہا مجھے خوشی ہوگی اگر آپ حکومت سندھ سے بات کریں اور وہ بھی اپنے عوام کو یہ ریلیف فراہم کریں. پیاری مریم بی بی، آپ کے قیمتی مشورے کا شکریہ. اگر ہماری سندھ حکومت کا حسن اخلاق اور برتاؤ پچھلے 15 سالوں سے اتنا ہی اچھا ہوتا تو ہمیں آپ کی غیر مشروط حمایت کی کیا ضرورت تھی. میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں پنجاب حکومت سے درخواست کی نہیں. ریاست پاکستان کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے درخواست کی ہے کہ خدا را سندھ بالخصوص کراچی پر رحم کریں. ہمیں بھی پاکستان میں برابر کا شہری سمجھ کر جینے کا حق دیں. مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں کہا تھا نواز شریف کی پریس کانفرنس نے ملک بھر میں احساس محرومی بڑھا دیا. صرف پنجاب کے عوام کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کسی بھی صورت قبول نہیں. ہم بجلی کی قیمتوں میں کمی کے معاملے پر اب حکومت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ملک میں خود انحصاری پر مبنی معاشی ترقی کے منصوبے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو 7 رکنی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا. احسن اقبال محمد اورنگزیب بھی کمیٹی میں شامل. نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی برطانوی اکانومسٹ اسٹیفن درکن کی تجویز کردہ معاشی پلان کا جائزہ لے گی. برطانوی معیشت دان بھی رائے کے لیے دستیاب ہوں گے. وزیر اعظم کے 5 سالہ معاشی پلان کے اہم اہداف کو حتمی شکل دے دی گئی. جی ڈی پی گروتھ 6% اور مہنگائی 7 سے 8% تک محدود کرنے کا پلان. برآمدات کو 5 برسوں میں دوگنا کر کے $60 ارب سے زائد بڑھانے اور برآمدات میں ہر سال 5 سے 6 ارب ڈالر اضافے کا پلان تیار کر لیا گیا. مالی خسارہ رواں مالی سال جی ڈی پی کا 6% کرنے پر غور. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان میں منکی پاکس کی صورتحال اور نمٹنے کے لیے تیاریوں سے متعلق اجلاس. وزیر اعظم کو ایئرپورٹس اور اسپتالوں میں انتظامات بارے بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کی ملک کے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بارڈرز پر منکی پاکس کی اسکریننگ نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت. کہا عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا گیا، جس کے بعد پاکستان میں بھی اس بیماری کے حوالے سے کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. ادھر محکمہ صحت پنجاب نے منکی پاکس کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے 6 اسپتال مختص کر دیے. ایئرپورٹس پر اسکریننگ کے دوران مشتبہ مریضوں کو ان اسپتالوں میں رکھا جائے گا. محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے پولیس سروسز اسپتال میں آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا. خان صاحب نے مجھے دیکھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا، اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ اعلی دل ان کو بتایا، کچھ خان نے گلے کیے. تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے. خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ مجھے 22 اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے. تمام گلے شکوے دور ہو گئے. بانی پی ٹی آئی نے مجھے معاف کر دیا. شیر افضل مروت کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا آج تقریباً 3 ماہ بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی. میں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو بانی نے مجھے گلے سے لگایا. بولے پارٹی سے تو مجھے کسی نے نکالا ہی نہیں تھا، پارٹی سے نکالنے والے نوٹیفیکیشن جعلی تھا، مجھے پارٹی سے صرف بانی نکال سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے مجھے 22 اگست کے جلسے کی ذمہ داری سونپی ہے.
خیبر پختونخوا کے برطرف وزیر شکیل خان اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے درمیان واٹس ایپ گروپ میں دل کلامی، دونوں کے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات۔ شکیل خان نے علی امین گنڈا پور کو بے اختیار قرار دے دیا۔ شکیل خان نے بات چیت کے دوران ہی اپنا استعفیٰ واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دیا۔ دیگر وزراء کے مداخلت پر تمام میسیجز ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ اڈیالہ جیل کے سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر اقبال گھر پہنچ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے معاملے پر 13 اگست کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق ظفر اقبال کے گھر پہنچنے پر لاپتہ اسسٹنٹ ناظم شاہ کی فیملی کی بھی ملاقات، ناظم شاہ کے بارے لا علمی کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے اور گاڑی کا تحفہ۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب، اہل خانہ اور صوبائی وزراء کی بھی شرکت۔ گورنر پنجاب نے کہا، ارشد ندیم کی وجہ سے قوم کو ایک لمبے عرصے بعد خوشی نصیب ہوئی۔ ارشد ندیم کا ورلڈ ریکارڈ توڑنے کے عزم کا اظہار، کہا کسی بھی کھلاڑی کے لیے قوم کی طرف سے ملنے والی عزت ہی سب سے بڑا اعزاز ہے۔